حمدا و صلاۃ و سلام اما بعد۔ تقریر تو دن کو ہوتی رہی ہے، ہر سال ہفتے کے عشاء کے بعد طریقت کے بارے میں فقیر کچھ ہدایات پیش خدمت کرتا ہے۔ آپ دور سے آئے ہیں اور مشائخ نقشبندیہ کے اجتماع میں آئے ہیں، تو دل چاہتا ہے آپ کو اس سلسلہ نقشبندیہ کے باغ سے میوے کھلائیں۔ یہ ایک باغ ہے، آپ اس باغ سے کچھ اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سے لوگ سوال کریں گے، جی آپ نے یہ نام کہاں سے لائی؟ نقشبندی، قادری، کیا ابو بکر صدیق نقشبندی تھے؟ عمر فاروق قادری تھے؟ عثمان غنی سہروردی تھے؟ یہ 4000 تو نہ نقشبندی تھے نہ قادری تھے، آپ نے یہ نام کہاں سے آئی؟ آپ سے لوگ سوال کریں گے۔ آپ ان کو کہیں کہ ہم پاکستانی لوگ یا سندھی ہیں یا پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں یا بلوچ ہیں، چونکہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، بتاؤ ابو بکر سندھی تھے یا پنجابی تھے یا پٹھان تھے یا بلوچ تھے؟ کیا تھے؟ ابو بکر کیا تھے؟ جب ابو بکر 4 نہیں تھے پھر کہو یہ 4 صوبے ہیں، یہ بلوچ، پٹھان، سندھی، یہ سب مشرک ہیں، چونکہ ابو بکر یہ نہیں، صحابہ میں یہ باتیں نہیں تھیں، یہی باتیں ہم نے کہاں سے لائیں؟ جب صحابہ کے زمانے میں یہ نام نہیں تھے، تو جب نام نہیں تھے تو پھر کام بھی نہیں، یہ سارے دوزخی ہیں۔ پھر اللہ کا بندہ حضرت ابو بکر صدیق آدمی تھے، انسان تھے، ہم سب آدمی ہیں، پاکستان کے جتنے آدمی سب آدمی ہیں، باقی سندھی پنجابی ایک پہچان ہے، اس پہچان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کام دیکھو، کام اس کے کیا ہیں؟ کام وہی 2 آنکھیں بھی ہیں، 2 کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، وہی انسان، وہ بھی انسان تھے، یہ بھی انسان، وہ بھی آدمی تھے، یہ بھی آدمی۔ آدمی ہونے میں ہم برابر ہیں، ہمیں آدمی سے نہ نکالو، ہمیں انسانیت سے نہ نکالو۔ ہم آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، آدم کے بچے ہیں، ہم شیطان کے بچے نہیں ہیں۔ جب آدم کے بچے ہیں تو پھر ہمیں آپ شیطان کا بچہ کیوں کہتے ہو؟ تو یہ جو قومیت ہے یہ ایک پہچان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر یہ نقشبندی، قادری، یہ بھی پہچان ہے۔ اصل پہچان مسلمان، ابو بکر صدیق بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وہ بھی نبی کے در کے غلام تھے، ہم بھی نبی کے در کے غلام۔ وہ بھی اللہ کے بندے تو ہم بھی اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندہ ہونے، محبوب کے غلام ہونے، مسلمان ہونے میں سب متفق ہیں۔ باقی نقشبندی، قادری، یہ صرف یہ پہچان ہے کہ ہمارے استاد نقشبندی ہیں، وہ کہتا ہے میرے استاد قادری ہیں، وہ کہتا ہے میرا استاد سہروردی ہے۔ تو استاد کی تبدیلی سے یہ نام تبدیل آیا، جیسے کہ وہاں دادا کی تبدیلی سے قوم کا نام تبدیل ہوا۔ دادا کی تبدیلی سے قوم کا نام تبدیل ہو تو کوئی برا نہیں، تو اسی طرح استاد کی تبدیلی سے اگر یہ نسبت کی پہچان میں کوئی تبدیلی کا نام بتائے تو کوئی فرق نہیں۔ باقی اصل چیز تھی وہ مسلمان تھے، جی ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ وہ نبی کے غلام تھے، جی ہم بھی نبی کے غلام۔ وہ اللہ کے بندے تھے تو ہم بھی اللہ کے بندے۔ جو صفتیں صحابہ میں وہ صفتیں ہمارے اندر تو ہم جنتی ہیں۔ تو ہمیں آپ کیوں مشرک کہتے ہو، کیوں بدعتی کہتے ہو؟ یہ عام لوگوں کو پھر تھوڑا بہکائیں گے، پھر پریشان کریں گے، وہ پھر پریشان ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو جواب بھی دیا، جواب کے اندر دلیل بھی دی ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ ہمارے اس سلسلے کا نام نقشبندی ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے جو ہمیں یہ ذکر سکھایا، اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا، جو کچھ نمونہ سکھایا، وہ چونکہ نقش بند تھے تو پھر اس وجہ سے ہم نقش بندی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد چلتے حضرت امام ربانی مجد الفسانی علیہ رحمہ
ہمارے استاد بنے، وہاں سے یہ استاد ہے، پھر اس لحاظ سے ہمیں مجددی کہتے ہیں۔ پھر ہمارے آخری مرشد پیر عبدالغفار بنے تو پھر ہمیں غفاری کہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد میرے والد صاحب ان کے خلیفہ بنے تو پھر ہم صدیقی بن گئے ہیں۔ بابا ہم مسلمان بھی ہیں، ہم نقش بندی بھی ہیں، ہم مجددی بھی ہیں، ہم غفاری بھی ہیں، ہم صدیقی بھی ہیں۔ بابا یہ ایک پہچان ہے، باقی یہ کوئی ایسا نہیں کہ صدیقی جو ہوا وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو دماغ بھی تو کرو، دماغ بھی تو کرو۔ سبحان اللہ۔ طریقت میں یہ ایک ادب ہے کہ جو مرید ہے اپنے پیر کی نسبت لکھے، نسبت لکھنے سے پھر اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے کہ یہ جس سے فیض پایا، جس سے علم پایا، جس سے فائدہ حاصل کیا، جس کو دل دیا خدا واسطے، اس سے اپنی نسبت قائم رکھتا ہے، تو اس سے رب راضی ہوتا ہے اور اس کو برکت زیادہ ملتی ہے۔ شیطان جلتا ہے، پھر شیطان جلتا ہے، نفس والا پردہ ہٹتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو آپ کی جس سے بیعت ہے، جس سے یہ روح والی نسبت ہے، دل والی محبت ہے، تو آپ اپنی نسبت اپنے پیر کی طرف کریں۔ آج کل یہ ہپچوکی والے ہمارے فقیر سب کو کہتے ہیں جی ہادیہ فقیر ہے۔ پہلے خاموشی تھی، ابھی تھوڑا یہ چرپر جو ہو گیا ہے، یہ علماء بھی ہمیں تھوڑا جانتے ہیں، رابطہ ہوا ہے، پھر بار بار کہتے ہیں جی یہ ہادیہ فقیر ہے، یہ ہادیہ جماعت۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہادیہ جماعت والے کیا کہہ رہے ہیں۔ فقیرو، اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں قوت دی ہے۔ سب سے بڑی قوت ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، آپ کی سنت ہے۔ میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے ایک ہاتھ میں، میرے پیر کے صدقے، پیر کی محنت ہے، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، میرے پاس قرآن مجید کا علم ہے، اور میرے ایک ہاتھ میں سنت رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، احادیث مبارکہ ہیں، اور میرے پیر کی برکت سے دل میں ایک اللہ ہے۔ یہ اللہ تو دل میں اتنا موجود ہے کہ دل سے نکلتا ہی نہیں، 24 گھنٹہ ہر وقت یہاں جلوہ موجود ہے، تو دل میں ہر وقت اللہ، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ، باقی مزید خدمت خلق اللہ۔ تو بس میرا کام ہے مخلوق کی خدمت کرنا، جہاں بیٹھتا ہوں قرآن سناتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں محبوب کی باتیں سناتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں عرش کا ایک نور بھی تقسیم کرتا ہوں، میرے پاس جو چیز ہے میں وہی تقسیم کرتا ہوں، یہ میری خدمت ہے نا، یہ ہے خدمت خلق اللہ۔ تو اس سے بڑی اور کون سی طاقت ہونی چاہیے؟ یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ضرورت کے قدر ہر چیز دی ہے۔ فقیر کو کہہ رہا تھا فقیر اجتماع میں فلاں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، میں نے غور کیا جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ہمیں ہر کام ملا ہے، ہر قسم کے آدمی ملے ہیں، بس ہر آدمی اپنا شعبہ سنبھال رہا ہے، پورا اجتماع آسانی سے سر انجام پذیر ہوتا ہے۔ تو آپ طریقت میں جس سے بیعت ہیں اس کی نسبت اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ اس سے ایک تو نفس تھوڑا چیختا ہے، نفس کہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ کسی کا مرید ہے۔ جب آپ کو یہ بھی حالت نہیں، آپ اپنی بیعت ہی چھپا رہے ہیں، اپنے پیر کا نام ہی چھپا رہے ہیں، اپنی نسبت بھی چھپا رہے ہیں، آپ کسی کو یہ نہ بتاتے ہیں میں کسی کا مرید ہوں، بس میں آزاد ہوں، پھر آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ پھر تو آپ اتنے متکبر ہیں، اتنے مغرور ہیں۔ پیری مریدی کا مطلب ہی تیرا نفس مارنا ہے، تجھے بیچ سے ہٹانا ہے، پیر کی محبت میں ڈوب جانا ہے، ہر چیز اپنے پیر کو سمجھنا ہے کہ تو نہ رہے ایک یار کا جلوہ رہے۔ طریقت کا مطلب یہی ہے، تو ظاہری ایک نسبت بھی نہیں کر سکتا، اتنا تیرا نفس موجود ہے، فیض قلبی سے محروم رہے گا، روحانی دولت سے محروم رہے گا۔ باقی برکت تو چلے گی، برکت سن، برکت اور ہے، نعمت اور ہے، صرف برکت اور ہے، نعمت اور ہے۔
برکت اور ہے، حقیقت اور ہے، برکت اور ہے، روحانیت اور ہے۔ برکت ہو سکتی ہے، باقی نعمت ملے نا، اس کے لیے بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ کو سبق دے رہا ہوں، جیسا کہ پیر مٹھا علیہ الرحم اپنے نام کے بعد لکھتے تھے لاشے فقیر عبد الغفار فضلی، چونکہ وہ فضل علی قریشی کے مرید تھے تو اپنے نام کے پیچھے لکھتے تھے فضلی، اور عاجز وہاں سے سیکھا تو اپنے نام کے بعد لکھتا ہے فقیر ہادی بخش صدیقی اوفی انہو صدیقی۔ تو یہ اللہ کو پسند ہے، بچپن سے ہم نے یہی سیکھا اور یہی اپنایا۔ تو آپ جس پیر سے بیعت ہیں تو اپنے نام کے بعد تحریر میں یا ویسے بھی لکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک تو برکت ملے گی، اگر بالکل یہ شیخ کی محبت میں فانی ہوا تو نعمت بھی ملے گی۔ آخر میں آپ اپنے پیر کی نسبت لکھیں اور اول میں اپنے آپ کو فقیر لکھیں۔ یہ جماعت نہیں، یہ ہے فقیر، یہ ہمارے اس جماعت کی ایک نشانی، ایک علامت فقیر ہے۔ فقیر کا مطلب ہے اللہ کے در کا محتاج، باقی سب سے فارغ ہے۔ فقیر کہتے ہیں محتاج کو، کس کا محتاج؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں، باقی غیر سے مانگنے والے نہیں۔ فقیر پریشانی کچھ دو، فقیر پریشانی کچھ دو، غیر سے مانگنے والے نہیں، نفس کے لیے سوال کرنے والے نہیں۔ کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے، رحم فرما، اللہ تو عطا فرما۔ یہ حالن شاید کال سے حال ملے، یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں فقیر، اس سے اندر کا حال ملے۔ کام تو حال کرے گا، کال نہیں۔ آپ حال بھی بنائیں اور کوشش کریں کہ کال سے حال ملے۔ فقیر کا معنی اللہ میں تیرے در کا محتاج ہوں، میں تیرا ہوں، باقی اور کسی کا نہیں ہوں، اور کوشش کرتا کہ تیرا حال اس طرح ہو کہ تو کسی کا نہ رہے، پیر کے واسطہ سے اللہ کا رہے۔ فقیر عبداللہ ہادی ہے، فقیر عبد الخالق صدیقی ہے۔ صدیقی لکھیں بھی صحیح ہے، آخر میں ہا سکتہ کے لیے لکھتے ہیں، سہولت کے لیے، دونوں صحیح ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جاننا چاہیے کہ طریقت نقشبندیہ میں بزرگان دین نے غور کر کے ولایت کے حصول کے لیے 3 قاعدے بنائے۔ یہ 3 اصول ہیں، ان 3 اصول کو ذہن نشین رکھیں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو مقام ولایت ملے گا، آپ ولی اللہ بنیں گے۔ ہر سال میں یہ کتاب ہدایت الفقراء دوستوں کو دکھاتا ہوں۔ کئی سال پہلے میں نے اس کتاب کو لکھا، فقیروں کو راستہ دکھانا، ہدایت الفقراء۔ ہدایت منا راستہ دکھانا، ہدایات فقراء فقیر، یہ جو نہیں طریقت نقشبندی والے لوگ فقیر، ان کے لیے راستہ دکھانا، یہ کس طرح اللہ کا قرب حاصل کریں، کہ ان کے لیے یہ آسان طریقہ ہے۔ یہ چھوٹی سی کتاب ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ طریقت نقشبندیہ میں وصول اللہ کا مدار 3 چیزیں ہیں۔ نمبر اول اللہ کا ذکر، جو ہمارا مالک ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے اللہ، دل کا خیال بجانب ذوالجلال، آپ کے دل کا خیال اللہ کی طرف ہو۔ تو یہ ایک انسان کا دل ہے، اس کو آپ بنائیں گے نا تو یہ عادی ہو جائے گا۔ میں اپنے پیر کی تعریف کرتا ہوں، اپنے پیر کی کرامت سناتا ہوں۔ بہت ذکر کیا، بہت مراقبہ کیا، پیر کا بہت تصور کیا، کرتے 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 ایک وقت آیا میرا پردہ ایک ہٹ گیا۔ ہٹنے کے بعد پھر یہ عرش کا ایک جلوہ دل میں شروع ہوا۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ اللہ سے غافل ہوا، مجھے یاد 24 گھنٹہ، کئی سال گزر گئے، کبھی یاد نہیں جو اللہ کو بھول گیا یا اللہ سے غافل ہوا یا اللہ کا جلوہ میرے دل پر نہیں ہے، وہ جلوہ بند ہوا نہیں۔ کئی سالوں سے 24 گھنٹہ یہ جلوہ جاری ہے۔ اگر جلوہ بند ہو تو فقیر پریشان ہو جائے،
پریشانی آتی ہی نہیں، جلوہ بند ہوتا ہی نہیں. نہ دنیا کا اثر آتا ہے، نہ کوئی برے بھلا کہنے والے کا اثر آتا ہے، نہ دشمن کا اثر آتا ہے، نہ پیسے کا اثر آتا ہے. کبھی کبھی لوگ ہمیں بھی دھوکہ دیتے ہیں، ہم سے بھی ٹھگی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. ہم بھی تو انسان ہیں، بشر ہیں، بشری لوازمات ہم پر بھی ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. لیکن مجھے یاد نہیں رہتی کہ کسی نے دھوکہ دیا. پھر کبھی سوچنا پڑتا ہے یار اس نے دھوکہ دیا، اس اٹکل کر کے اسے پیسے لینے ہیں، چالاکی کر کے لے گا، وہ کھا نہ جائے. تو عام آدمی پریشان ہوتا ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی، ادھر بھاگتا ہے. ہمیں یہ بات یاد نہیں رہتی، زور سے یاد کرنی پڑتی ہے، زور سے یاد کرنی پڑتی ہے. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ دل ایک اور ذات میں مشغول ہے، یہ دل ایک اور جگہ ہے، پھنسا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. اب ادھر سے یہ نکلتا نہیں کہ ادھر آئیں. دل ایک ہے تو اس میں ایک ہی ہوتا ہے. تو زور سے بقدر کفایت ظاہر قلب کو، باطن تو اسی جگہ ہی مصروف ہے. کام کے لیے جو خدا کا ایک نظام ہے اس کو ایک اور طرف راغب کیا جاتا ہے تاکہ اس کو بھی سوچے اور اس کو بھی بنائے. میں خود دیکھتا ہوں کہ اس تکلیف کا اثر دل پر آتا نہیں، یہ تکلیف یاد آتی نہیں، یہ بات ذہن نشین ہوتی نہیں. اس کی وجہ اللہ کا ذکر، اور ذکر میں فنائیت ہے. یہ کتنی برکت ہے اس ذکر کی. یہ ذکر آپ کو تب ملے گا جب 24 گھنٹے ہم مراقبہ کریں گے. باقی ظاہری مراقبہ، اس کے لیے آپ روزانہ آدھا گھنٹہ اگر مقرر کریں، آدھا گھنٹہ روز، 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، تو وہ ختم شریف پڑھ کر، درود شریف، الحمد قل هو اللہ، درود شریف پڑھ کر دعا کریں اللہ تعالیٰ کے محبوب کو، اہل بیت، مشائخ، پیر کو، لا الہ الا اللہ، اللہ ان کے صدقے میرے دل کو روشن کر اپنی محبت دے. پھر مراقبہ، اوپر کپڑا ڈالے، گھٹنوں اوپر کرے یا گھٹنوں نیچے ہوں، زبان بند، آنکھیں بند، سر جھکا کر تصور یہ کرے پیر سامنے اور اس کے سینے سے عرش والا نور آ رہا ہے. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. دل کا اللہ اللہ خیال سے سنے اور کوئی خیال نہ آئے، صرف ایک خیال آئے، یہ اللہ اللہ کا خیال. زور سے خیال کرو گے، پھر خیال جائے گا، پھر روکے، پھر خیال جائے گا، پھر روکے. دل کا اللہ اللہ کرنا اس کے خیال میں آ جائے، اس میں غرق ہو جائے. اگر آدھا گھنٹہ روز محنت کرے گا تو آدھا گھنٹے میں نئے آدمی کو شاید 15 سیکنڈ خیال رکے. آدھا گھنٹے میں 15 سیکنڈ رکے تو بڑی بات ہے. یہ کمال ہے اس کا کہ آدھا گھنٹے میں 15 سیکنڈ خیال رک گیا. کسی بھی جگہ آگے پیچھے جہاں بھی 15 سیکنڈ خیال رک جائے بڑی بات ہے. چلتے 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 پھر 1 منٹ خیال، آدھا گھنٹے کے اندر 30 منٹ، آدھا گھنٹہ ہی 30 منٹ میں 1 منٹ تقریباً خیال رکے گا. 1 منٹ اگر رک گیا تو جلوہ آئے گا. 1 منٹ میں اگر 10 سیکنڈ مسلسل خیال رکے، 10 سیکنڈ کی قدر خیال رکے تو 10 سیکنڈ کافی ہے. 10 سیکنڈ کی قدر خیال رک گیا تو فوراً نور آئے گا. نور آتا ہے خیال رکنے سے. خیال رکتا ہے تو اور خیال نہیں ہوگا. جب رک گیا تو مانا اور خیالوں کا دروازہ بند، اور خیالوں کا دروازہ بند، تو 10 سیکنڈ یہ رک گیا مسلسل تو فوراً دل پر جھلک آئے گی، ایک خاص نور آئے گا. اگر 15 سیکنڈ مسلسل خیال رکے پھر بٹ جائے، پھر اس کو کھینچ کر لایا، پھر 5 سیکنڈ رکا، پھر گیا، 20 منٹ میں 1 منٹ رک گیا ہے تو یہ کافی بہتر ہے. پھر محنت آپ کرتے رہیں، چلتے رہیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا. کچھ مزہ جب آیا تو پھر 1 گھنٹہ رات کے ٹائم فارغ ہو گئے، پھر 1 گھنٹہ کھانا کم رکھو، بات چیت بند، لوگوں سے رابطہ کم کرو، لوگوں سے زیادہ رابطہ نہ کرو، کھانا بھی کم کرو، خاموش رہو، کھانا کم رکھو، میل جول کم رکھو، تاکہ دنیا کا اثر آپ پر نہ ہو، یکسویت پیدا ہو. پھر آپ 1 گھنٹہ مراقبہ کریں تو گھنٹے میں تو ضرور 2-3 منٹ خیال رکے گا. 2-3 منٹ خیال رکا تو آپ کو ایک جذبہ پیدا ہوگا. جذبہ پیدا ہوگا تو آپ مجبور ہوں گے اسی کام پر. آپ کا دل چاہے گا بس یہی کام کروں. پھر ایک دن آپ 3 گھنٹے بیٹھیں گے. 3 گھنٹے بیٹھ گئے تو حرارت آئے گی. حرارت آ گئی تو تقریباً آدھا گھنٹہ آپ کا خیال رک جائے گا. 3 گھنٹوں کے اندر آدھا گھنٹہ. کمال ہے نا. جب آخری جھلک تیز ہو گئی تو 3 گھنٹوں کے اندر پورے 3 گھنٹے آپ کا خیال رکے گا، خیال جائے گا بھی نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو 3 گھنٹے پر مراقبے میں بیٹھ گئے نا، غیر کا خیال آتے ہیں، اس کو جہان کا پتہ ہی نہیں نا.
نہ جان نہ جہان، کسی کا پتہ نہیں، بس ایک رحمان، بس بیٹھ جو گئے تو یار کے دیدار میں لگ گئے، بس مشغول ہو گئے، مناجات شروع، بات چیت شروع۔ کم از کم 3 سال آپ اس طرح مراقبہ کریں، 3 سال کہ بالکل بیٹھ کر اللہ کے سوا اور خیال دل میں آئے بھی نہیں، تو آپ پکے ہو جائیں نا، پکے، اس کو کہتے ہیں پکا، آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے جب آپ اسی کے ہو گئے۔ 3 سال آپ مسلسل اس طرح پکا ہو کر مراقبہ کریں، مجھے امید ہے کہ وہ تجھے اپنا بنا دیں گے۔ 3 سال اگر آپ مسلسل محنت کر رہے ہیں، جب وہ تجھے اپنا بنا دیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ آپ پر دنیا حملہ کرے، نہ شیطان حملہ کرے، نفس حملہ کرے، آپ اپنے جو ہو گئے وہ اس کی حفاظت میں آپ آ جائیں گے۔ وہ تیرا حامی ہوگا، تیرا ناصر ہوگا، تیرا حافظ ہوگا، تجھے وہ خود حفاظت کرے گا۔ جب وہ خود تجھے حفاظت کرے پھر تو دوست ہے اس کا، اس کا نام ولی اللہ ہے۔ جب تو اس کا دوست جو بن گیا تو اس کا وہ تیرا جب بھی ضرورت پڑے گی بس بات کرے گا، وہ سنے گا، جواب دے گا، تو وہی بات کرے گا، تو سنے گا، یہ نظام چلتا ہی رہے گا۔ لیکن موت تک خطرہ ہے کہ تیری یہ حالت سلب ہو، موت تک تجھے خوف رکھنا، بے خوف نہیں، حفاظت تو اس کی ہے، رحمت تو ہے، لیکن خطرہ پھر بھی ہے، چونکہ تو نبی نہیں، نبی پر خطرہ نہیں ہوتا، رسول سے یہ نعمت سلب نہیں ہوتی، لیکن ولایت سلب ہو سکتی ہے۔ آج ولی اللہ، کل فاسق، ولایت سلب ہو سکتی ہے۔ تو خطرہ آپ کو موت تک رہنا ہے، ہر وقت آپ نفس اور شیطان کو اپنی نظر میں رکھیں گے کہ یہ آپ پر حملہ نہ کر بیٹھیں، لیکن ہے تو ولی اللہ۔ میں نے آپ کو ذکر کا کچھ طریقہ سمجھا، میں اپنی باتیں سمجھاتا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو قوت پیدا ہو۔ میں ذکر اسم ذات بھی کرتا رہا، اس کے آثار، علامات، برکات دیکھتا رہا، پھر اسی ذکر اسم ذات میں تصور شیخ شروع ہوا، تو تصور شیخ کا فائدہ یہ تھا خیال زیادہ رکتا تھا، ذکر اسم ذات میں خیال کم رکتا تھا، جب تصور کو ملایا تو تصور میں خیال زیادہ رکتا تھا، جب تصور میں خیال زیادہ رک گیا تو پھر جم گیا، ادھر جم گیا تو پھر تصور بھی تھا، ذکر اسم ذات دونوں تھے۔ چلتے چلتے ایک دن پھر یہ ذکر ہٹ گیا، مذکور سامنے آیا، فوراً یہ جو اللہ اللہ کی طرف خیال کرتا تھا نا، یہ اللہ اللہ کا خیال نکل گیا، دیکھا اللہ میرے سامنے ہے، بے مثل بے مثال، اب میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں عاجزی سے، ادب سے۔ پہلے وہ نام کو یاد کر رہا تھا، پھر جس کا نام ہے اسی ذات کو دیکھنا شروع کیا، مشاہدہ۔ جب مشاہدہ آیا تو پھر عجیب کیفیت قلب میں پیدا ہو گئی، بس اب تو خیال بھی نہیں کرنا، اب تو دیدار ہے، دیدار تو آسان کام ہوتا ہے، دیدار میں تو کوئی نہ تکلیف ہے نہ محنت ہے، وہ آنکھیں ہیں، بس دیکھو۔ ویسے خیال روکو، یہ اللہ 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 کرتا ہے تو یہ تھوڑا مشکل لگ رہا تھا، جب یہ پردے ہٹ گئے، یار سامنے آیا، اب تو دیدار ہے بس۔ باقی پہلے محنت تھی، غیر کے خیالات تو آتے نہیں تھے، اب دیدار تو صرف دیدار میں سرشار، دیدار میں گرفتار، بس یہ ہو گیا آسان ترین۔ اصل ذکر یہی ہے، وہ جو دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ بچوں کے لیے ایک سبق ہے، ابتداءً خیال روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ خیال روک رہے ہیں، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن ہے راستہ، پہنچا نہیں، راستہ ہے، یہ ترقی کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ جب یہ نام نکل جائے، صاحب نام کا مشاہدہ ہو جائے، پھر گویا تو پہنچ گیا، واصل باللہ ہو گیا۔ درجوں میں اب فرق ہے، اب آگے ہیں درجے۔ جب تو دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے اور وہاں ٹکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، رچا پچا ہوا ہے، مزہ لے رہا ہے، تو بس سبحان اللہ، جب بھی چاہو دیدار کرو، جب بھی چاہو باتیں کرو، جب بھی چاہو مناجات کرو، محسوس یوں ہوگا وہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور میں اس کے سامنے سر جھکا کر مناجات کر رہا ہوں، تو یہ ہے یاری والا معاملہ، یہ ہے دوستی والا معاملہ۔ یاد رکھو کہ ولی اللہ میں جو لفظ ولی ہے، یہ صفت مشبہ ہے،
ولی اللہ میں ولی اللہ، اللہ کا دوست جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، ولی کا اصلی معنی بتاؤ۔ ولی صفت مشبہ ہے، سادہ معنی دوست ہے، لیکن اصلی معنی میں بڑی باتیں ہیں۔ ولی کے اندر بہت سے معنی ہیں، بہت باتیں اس کے اندر ہیں، گرامر قواعد کے لحاظ سے بڑے رموز و اسرار اس کے اندر ہیں۔ صفت مشبہ میں دونوں طرف سے مادہ اور عمل ہوتا ہے۔ حبیب صفت مشبہ ہے، حبیب اللہ صفت مشبہ ہے، مطلب یہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے، دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے، یہ ہے صفت مشبہ کا تقاضا۔ حبیب اللہ میں ہمارے نبی محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، اور اللہ محب بھی ہیں تو محبوب بھی ہیں، تو حبیب کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، محب محبوب دونوں طرف سے ہونا۔ تو جس طرح حبیب بر وزن فعیل تو ولی بر وزن فعیل، حبیب صفت مشبہ ہے تو ولی بھی صفت مشبہ ہے، دونوں کا وزن ایک ہے۔ تو ولی کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کا دوست ہے اور وہ اس کا دوست ہے، یہ اس سے پیار کرتا ہے اور وہ اس سے پیار کرتا ہے، یہ اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، وہ اس کے سامنے مسکراتا ہے، دونوں طرف سے ولایت جاری ہے۔ ولایت مدد، یہ اس کے دین کی مدد کرتا ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے، یہ اس کے کلام کی مدد کرتا ہے تو وہ اس کے حال کی مدد کرتا ہے۔ تو مدد میں بھی طرفین ہیں، الفت میں بھی طرفین ہیں، یاری میں بھی طرفین ہے، دوستی میں بھی طرفین ہے۔ تو جب تو اس کا ہے تو وہ تیرا ہے، جب تو اس کا ہے تو وہ تیرا ہے، تو اس کا وہ ہو تیرا، اس طرح یہ کام بہترین بن جائے گا۔ پھر تو یار سب سے جدا ایک کا شہدا۔ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون، جسے شمع کو جلائے رب اس کو بجھا سکتا ہے کون۔ جب تیرے دل کے شمع کو اللہ جلائے، جب تیرے دل والے چراغ کو رب چمکائے، ساری دنیا جمع ہو جائے بجھا نہیں سکتی، پوری دنیا جمع ہو جائے نہیں بجھا سکتی۔ جسے شمع کو جلائے رب اس کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا اللہ چاہا، فرعون ہر بچے کو مارتا تھا، مار نہ سکا، اللہ نے اس دشمن کو گھر میں پہنچایا، گھر میں اسی دشمن سے کھلایا۔ یہ ہے رب تعالی۔ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ سائیں کیا کریں، پیسوں کی بھی ضرورت ہے، دولت کی بھی ضرورت ہے، بیویوں کی بھی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، ان سب کی ضرورت ہے، اس لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ذکر کریں یا محنت کریں، ہم انسان کو خیال آتے ہیں، مجھے بھی خیال آتا تھا، یہ خیال مجھے بھی آتے تھے، سب سے گزرا ہوا، یہ سب کا پتہ ہے ہمیں، اس لیے کام کرتے ہیں، اللہ روزی بھی کماتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں، اب ذکر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بندہ آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے جو آپ کما رہے ہیں ضروری بھی ہے، لیکن یہ جو آپ کما رہے ہیں نا، یہ ہے ٹینکی کا پانی، یہ نہیں ہاؤس میں ٹینکی ہوتی ہے، سیمنٹ سے ٹینکی بنا دے اس کا پانی، لیکن جب یہ آپ کا دل کھل جائے تو اس کا دوست بن جائے نا، پھر جر کھلے گا، جر تجھے جر کا پتہ نہیں، پھر تو کہتا ہے ٹینکی کی ضرورت ہے، ٹینکی کی ضرورت تو ہے، یہ بات کا میں منکر نہیں، تو کہتا ہے ٹینکی کی ضرورت ہے، بابے بیوی بچے روٹی پانی ضرورت ہے، میں بھی مانتا ہوں ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، لیکن جو ٹینکی تو سمجھ رہا ہے جس کی تجھے ضرورت ہے، ایک اور پانی ہے جو جر ہے، جر، وہ نظر بھی نہیں آتا، ٹینکی نظر تو آ رہی ہے کہ اس میں اتنا پانی ہے، جر نظر بھی نہیں آتا، لیکن جتنا کھینچو ختم نہیں ہوتا، ظاہر میں کچھ نہیں اور حقیقت میں سب کچھ ہے۔
اللہ والوں کے پاس ظاہر میں کچھ بھی نہیں لیکن حقیقت میں سب کچھ ہے۔ تو اس گر کو سمجھنا، اس گر کو سمجھے گا تو پائے گا۔ یار ہم نے یہی گر سمجھا، یہی پایا۔ اس گر کو سمجھو، اس راز کو سمجھو، جر کو دیکھو، ہمیشہ کھاتے رہو، دیکھنے میں کچھ بھی نہیں، حقیقت میں سب کچھ ہے۔ یہ ہے، یہ ہم کمزور ہیں، کہتے ہیں سب کچھ ظاہر میں ہو، سب کچھ ظاہر میں ہو۔ بھائی خدا کا نظام ایسے نہیں، اپنے دوستوں سے خدا ایسے نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ نہیں، دوست بننا ہے تو تھوڑا ہمت بھی کرنی پڑتی ہے، تھوڑا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، تھوڑا پکا بھی بننا پڑتا ہے۔ سب تو دوست نہیں بنیں گے۔ یہاں بھت تو نہیں کھانا، بھت نہیں کھانا، دوست بننا ہے۔ دوست بننے کے لیے آپ کو اتنا ایمان تو ہونا چاہیے، اتنی تصدیق تو ہونا چاہیے۔ ظاہر میں کچھ بھی نہیں، حالانکہ سب کچھ ہے۔ اللہ والوں کے پاس ظاہر میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ سب کچھ ہے۔ لوگ حیران نہیں ہے، ظاہر میں تو ہے کچھ بھی نہیں، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہی جر تو ہے، جر تو ہے جو ان کے پاس سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی سوچ رہا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں، اس کے دل کو پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ میرا کام ہے نا آپ کو سمجھانا میرا کام ہے نا۔ آپ کے اندر جو شیطان جو بیٹھا ہوا، بکری جو بیٹھی ہوئی، بکری نے جو لید جو اتاری ہے، اس کو تو دور تو کرنا ہے۔ پیر سے جب دور ہوا تو یار تو جر سے دور ہوا، تو نور سے دور ہوا، تو رب سے دور ہوا۔ تو جس کے پیچھے بھاگ رہے پریشان ہوگا، غمگین ہوگا، ملے گا کچھ بھی نہیں۔ ظاہری چمک نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا۔ اگر کامیابی چاہتا ہے تو اسی راہ میں آ، اسی راہ میں آ۔ مٹی بن جا نا، غلام بن جا۔ فقیر تجھے 10 گالیاں دیں، کہو سبحان اللہ، آج مجھے پتہ چلا کہ مجھ پر پیر راضی ہے، اس لیے تو فقیر نے مجھے گالی دی ہے۔ اس کو 2 فقیروں نے گالی دی، پریشان ہوا، آج فقیر مجھے کیوں گالی دی؟ اللہ کا بندہ، یہاں نبی کو پوری دنیا گالی دیتی تھی، نبی تھے، رسول اللہ تھے، تو کب ولی اللہ بنے گا؟ پوری دنیا تجھے گالی دے، تجھے غم نہیں کرنا، تجھے پیر کا در نہیں چھوڑنا۔ جب ہر طرف سے گالیاں آئیں گی تو جر کھلے گا۔ جر کھلنے کا مدار بھی یہی ہے کہ تو سب گالیوں کو محسوس بھی نہ کرے۔ یار کی یاری میں اتنا مگن ہے، اتنا گرفتار ہے، اتنا گمگار ہے کہ اس کو کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، مجھے بڑا اشکال آیا، میرے اندر کا عقدہ تھا، کھلتا ہی نہیں تھا۔ آتا ہے طریقے میں سے مجھے کئی عقدے آئے، آہستہ آہستہ سب عقدے ختم ہو گئے۔ اس راہ میں ہوتا ہے، اس کی لوازمات میں سے ہیں۔ ایک عقدہ آیا، حل نہیں ہوتا تھا، کسی بزرگ کے مزار پر گیا، مراقبہ کیا، دعا کی، عقدہ کھلے نہیں کھلا۔ پھر یہ کسی اور ولی اللہ کے پاس گیا، صحبت میں بیٹھا، میں نے کہا شاید یہاں عقدہ کھلے، لیکن وہاں بھی نہیں کھلا۔ پریشان تھا کہ کیا کروں، ایک عقدہ ہے اندر کا، کھلتا نہیں۔ ایک دن میں سفر میں جا رہا تھا، کشتی پر بیٹھ گیا، کشتی پر میں چپ تھا، پریشان، اللہ کا بندہ، ذکر والا، عقدہ میرا حل ہوتا نہیں، میں پریشان تھا، چپ چاپ۔ لوگ مجھے دیکھتے تھے، یار یہ چپ ہے، یہ چریا ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، کیا ہے یہ، چپ ہے، بات ہی نہیں کرتا۔ مجھے او درویش کیا بات، حوال خیر ہے، کیا ہے؟ میں چپ۔ مجھے لوگ چھیڑتے تھے، میں نے اور چپ۔ جب میں چپ تھا، لوگوں نے مجھے چھیڑا، بہت باتیں کی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو لوگوں نے مجھے تماشا بنایا، مجھے تماشا بنایا۔ انہیں جتنا تماشا بڑھایا، میں نے اور چپ کیا۔ کیا کروں، چپ ہے تو جو چپ کرے گا تو لوگ اس کو تماشا تو بنائیں گے۔ تماشا بڑھتا گیا، آخر کیا ہوا، ایک آدمی نے شلوار کھولی، میرے اوپر پیشاب کرنا شروع کر دیا، کشتی کے اندر، شر میرے اوپر ایسے ہی پھیر رہی۔ میں چپ، جواب نہیں۔ وہ پیشاب کر رہا ہے، کب اتنا تو ادھر پانی میں پیشاب کر، میرے اوپر پیشاب کرتے، نہیں، چپ۔ میری غلطیاں ہیں، نفس میرا خراب ہے، میرا نفس خراب ہے تو سزا ہونی چاہیے، میرا جب نفس خراب تو سزا ہونی چاہیے۔ مجھے غم نہیں آیا، دکھ نہیں آیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا نفس خراب ہے، میری اصلاح ہونی چاہیے۔ اس نے پیشاب کیا، بالکل تسلی کی، ایک طرف ہٹ گیا تو میرا عقدہ بھی کھل گیا، میرے دل کے پردے کھل گئے، وہ اندر میں جو ایک حالت تھی نا، وہ حالت پیدا ہو گئی، پردہ ہٹ گیا تو فوراً جو عقدہ تھا میرا سارا حل ہو گیا۔
میں نے کہا سبحان اللہ، معلوم ہوا یہ عقدہ تب حل ہوگا جب تو لوگوں کے پیشاب بھی برداشت کرے گا۔ طریقت اس کو کہتے ہیں، پیر لینے کے بعد اگر تو اس مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے، نعمت حق تعالی حاصل کرنا چاہتا ہے، دل کا جر کھولنا چاہتا ہے، تو اتنا بے نفس ہونا ضروری ہے۔ اتنا بے نفس ہو جا، تھوڑی بات پر غصہ، بے سمجھ پیر لینے کا مقصد بھی یہ تیرا غصہ ختم کرنا ہے، تیرا نفس مارنا ہے، تجھے تو غلام بنانا ہے، تجھے خادم بنانا ہے، سب کے سامنے تجھے عاجزی کرنے والا بنانا ہے۔ اگر کوئی پیشاب کرے پھر بھی پرواہ نہیں کرنا۔ جب اس مقام پر تو پہنچ گیا یارا، پھر تیرے عقدے بھی حل ہو گئے، جر بھی کھل گیا۔ کوئی یوں نہ کہے کہ ہمیں سمجھانے والا نہیں تھا، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، کوئی یوں نہ کہے کل کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں اس راہ سے کوئی خبر دینے والا نہیں تھا، ہمیں طریقت کے گر کو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، اور ہم نے یہی راہ دیکھی، اسی راہ سے گزرا، اور اسی طریقے سے ہمارے بھی عقدے کھلے ہیں۔ روحانی ایک اعلیٰ جلوہ تب ملتا ہے جب تیرے اندر انتہائی عاجزی آئے گی۔ عاجزی میں چلتے رہو، عاجزی کرتے رہو، دیکھتے ہیں کہ کتنے درجے میں آپ کی عاجزی ہے، کس فیصد میں ہے آپ کی عاجزی۔ آپ کے میٹر میں جو بٹن لگے ہوئے ہیں وہ بٹن بتاتے ہیں کہ آپ کے اس عاجزی کا درجہ کیا ہے، ٹیمپریچر کیا ہے اس گرمائش کا۔ جب آپ کی عاجزی انتہائی درجے کو پہنچے گی، اتنا کہ تو نہ رہے، بیچ میں تیرا وجود ختم ہو جائے، فوراً جلوہ شروع ہو جائے گا، جر کھل جائے گا۔ خدا کا نظام یہ ہے، کیا کریں؟ ایسا آدمی مسکراتا ہے۔ پیر مٹھا علیہ رحمہ کے زمانے ایک فقیر تھا، پھر وہ حالت اس کو جو ہو گئی، تو پھر جب فقیر کو دیکھتا تو ایسے رکوع کی طرف ہو جاتا، کہتا میرے پیٹھ پر چڑھو، میں تمہارا اونٹنی ہوں، میں پیر کی اونٹنی ہوں، تو میں آپ کو اٹھاؤں گا، جہاں جاؤں میں تمہیں لے جاؤں گا۔ ایسے نیچے ہو جاتا تھا، پھر یہ بچے اس پر چڑھتے تھے، ان کو ایسے گھماتا تھا۔ نفس مرے نا تیرا۔ یہ لوگ کبھی مٹی اٹھاتے نا، جو کبا ہوتے ہیں، پیٹھ پر مٹی ڈالتے ہیں، مٹی، تاکہ وہ جیسا گدھا ہوتا ہے نا، پیٹھ پر مٹی رکھتے ہیں اس کو، آدمی بھی ایسے گدھے کی طرح ٹیڑھا ہو جائے، اس کی پیٹھ پر مٹی رکھو تاکہ اٹھائے۔ لوگ پھر بزرگ کی باتوں کو عجیب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی بزرگ ہمیں ملے، جب کوئی بات بتائے کہتے ہیں یار کیسے ہوگا، ادھر کہتے ہیں ملے، ادھر کہتے ہیں کیسے ہوگا، تو بھی شتر مرغ ہے، تو شتر مرغ۔ وہ ایک پرندہ ہے، اس کا آدھا اونٹ ہے تو آدھا اس کا پرندہ ہے، اس کو پر بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہیں اونٹ کی طرح۔ اس کو کہتے ہیں آپ کون؟ کہتے ہیں میں اونٹ ہوں۔ کہتے ہیں اونٹ تو یہ وزن اٹھاتا ہے، بوریاں۔ کہتے ہیں نہیں مجھے بوریاں نہ اٹھا، میں پرندہ ہوں۔ کہتا ہے پرندہ اڑو۔ کہتا ہے میں اونٹ ہوں، کیسے اڑوں؟ اس طرح کبھی کہتا ہے اونٹ ہوں، کبھی کہتا ہے میں پرندہ ہوں۔ نہ پرندوں والا کام کرتا ہے، نہ اونٹ والا کام کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ شتر مرغ۔ یہ نفس بھی اس طرح، یہ نفس نہیں، یہ شتر مرغ ہے۔ یہ اس نفس کو مارنے کے لیے یہ اٹکل، کیا حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں بابا نفس کے مارنے کے لیے یہ اٹکل ہے، نفس کے مارنے کا اٹکل ہے۔ باقی حدیث میں تو ہے، کون کہتا ہے نہیں؟ صحابہ کرام جنگ خندق میں ایسے کبا ہوتا تھے، اس کو پیٹھ پر پتھر رکھتے تھے، جاتے تھے۔ پڑھیے حدیثیں آپ نے پڑھی نہیں، آپ کو کیا پتا؟ صحابہ کرام ایسے کبا ہوتا تھے، ایسے رکوع کی طرح پیٹھ ہوتے تھے، اوپر وہ مٹی ڈالتے تھے، ان کو مٹی، کچھ ایسے سیدھے ہوتے تھے، یوں ہاتھ کرتے تھے، ادھر ان کو پتھر رکھتے تھے گلے تک، یہ پتھر ایسے سیدھے جاتے۔ ایسے بھی صحابہ تھے تو سیدھا جاتے تھے، اور کچھ ایسے کبا ہوتے تھے، ان کی پیٹھ پر پتھر رکھتے تھے اور اٹھا کر باہر لے جاتے تھے۔ دونوں کا طریقے تھے صحابہ میں، دونوں صحیح ہیں۔ جس رنگ میں آپ کی طبیعت گوارا کرے چلو۔ اور مفت میں کام کرتے تھے، دربار کا کام مدینہ شریف کا اللہ کی رضا کے لیے، مفت کا پیسے میں نہیں، مفت میں کام کرتے تھے۔ تو اللہ والوں کے دربار میں بھی اس طرح مفت میں کام کیا جاتا ہے تاکہ نفس مرے۔ بابا جب نفس مرتا ہے تو پھر دل زندہ ہوتا ہے۔ یہ چاشنی وہ چکھے گا جو اس دولت سے کچھ بہرور ہو۔ جو اس بات کا منکر ہے اس کو یہ دولت ملے گی کہاں سے؟ جب منکر ہے تو راستہ ہی بند ہے۔ منکر کے علاوہ مصدق ہو، مسلم ہو، تسلیم کرنے کے بعد
پھر اس کام پر یقین رکھے، یقین کے بعد شروع کرے، شروع کے بعد جذبہ پیدا کرے، حال پیدا کرے، پھر کمال ملے گا۔ منکر تو ایک بڑا آڑ رکھتا ہے، حجاب رکھتا ہے، پردہ تام رکھتا ہے، اس کو تو کوئی دولت نہیں ملے گی۔ تیرا نصیب جو نہیں، پھر ہم کیا کریں؟ نہیں، ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، آپ کو پریشانی نہیں کریں، تو جان، تیرا رب جانے۔ تیرا نصیب اس مقام میں نہیں، اس راہ میں نہیں، اس روحانیت میں نہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ بے نصیب کو ہم کیا کریں گے؟ یہ مقام نصیب والوں کا ہے۔ اللہ کا فضل، اس کے محبوب کے صدقے، اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ہم نے صرف سنا نہیں، ہم نے دیکھا ہے، دیکھا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، ساری زندگی اس میں ہی گزر گئی ہے۔ میں آپ کو اپنے قصے پورے نہیں سناتا، تھوڑا تھوڑا روک کر سناتا ہوں، تاکہ کوئی آدمی نیا پریشان نہ ہو جائے کہ یہ سائیں اپنی باتیں سناتا ہے، لیکن فائدہ زیادہ تب ہے کہ میں صرف اپنی باتیں سناؤں۔ پھر بیٹھو، صبح تک بیٹھو، میں صرف آپ کو اپنی باتیں سناؤں۔ میں نے ذکر کس طرح کیا، کبھی کہتا ہوں ضرور یہ سنو، یہ بچے سنیں، یاد کریں۔ ہمارے والد اپنے قصے سناتے تھے، ہم نے سنا، یاد کیا، لیکن میرے قصہ بھی کوئی سنے نہیں۔ میں نے ذکر کیسے کیا؟ پیر سے محبت کیا کی بلا؟ یہ میں اپنا قصہ بتاؤں کہ میں نے اپنے پیر سے جو محبت کی، پیر کا تصور کیا اور پیر کی خدمت کی، وہ قصے میرے کیا ہیں؟ وہ بھی تو آپ کو سننے ہیں نا، آپ کو پتہ چلے کہ اس فقیر نے پیر سے محبت کیسے کی ہے۔ شیطان جلتا ہے اور میرے خلاف لوگوں کو بلواتا ہے، کہتے ہیں ہادی بش اپنے پیر کا بے ادب ہے۔ میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں ابو بکر نبی کا بے ادب ہے، ہادی بش کو لوگ کہا کیا ہوا؟ لوگ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ ابو بکر ظالم، ابو بکر کے خلاف بولتے، ابو بکر کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، عمر کو برا بھلا کہتے ہیں، عثمان کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ لوگ حضرت علی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ تو خدا کا نظام ہے، شیطان جب زندہ ہے تو کام چلتا رہے گا۔ ہادی بش کو کہا تو کیا ہوا؟ قانون ہے، جو اچھا ہوگا نا اس کو لوگ کہیں گے، جو کامل ہوگا نا اس کے خلاف بات کریں گے۔ ہم چپ ہیں، ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، ہم بات ہی نہیں کرتے۔ جو سچا بولتا ہی نہیں، کھوٹا پھر بولتا بہت ہے۔ ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے پھر بھی چپ ہے، جواب ہی نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں جی چپ ہے، جواب ہی نہیں دیتا۔ بابا ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں کہ ہم جواب دیں، چپ کرتے ہیں۔ وہ سننے والا کہتا ہے یہ چپ ہے، آخر ایسا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، آخر ایسا ہے؟ خدا کا بندہ، قرآن سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لوگوں، دنیا میں غضب والے لوگ بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ سب انعام یافتہ نہیں ہوتے، گمراہ بھی ہیں، ضالین بھی ہیں، مغضوب بھی ہیں، ان سے کون بچے گا؟ ہوشیار ہو جا، دھوکے بازوں سے، جھوٹوں سے، ٹھگوں سے، دکھاوے والوں سے بچنا، سیدھے لوگوں کے ساتھ ہونا اور گمراہوں سے بچنا، یہ مشکل کام ہے۔ مغضوب علیہم سے بچنا، گمراہوں سے بچنا، جھوٹوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ دو تین لوگوں نے باتیں کی، سست ہو گیا، یہ سست ہو گیا، یا یہ اپنے اماں کا بے ادب ہے، اپنے ابو کا بے ادب ہے۔ یار، جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے وہی ادب صحیح کرتا ہے۔ بے علم کیا ادب کرے گا؟ جاہل کیا ادب کرے گا؟ جاہلوں کی بات سنتا ہے، بے علموں کی بات سنتا ہے۔ جو ماں باپ کا بے ادب ہو وہ عالم کبھی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ جو ماں باپ کا بے ادب ہو نا، کبھی عالم نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم مسجد میں کہتا ہوں، علم قرآن و سنت ایک نور ہے، بے ادب کو یہ نور نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ جو ابا کا بے ادب ہو یا امی کا بے ادب ہو، اس کو نہ قرآن ملتا ہے نہ حدیث کا علم ملتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ حضور قبلِ عالم آخری عمر میں جب آپ کا بولنا بند ہوا، آخری حضور کا آخری عمل کیا تھا؟ وہ یہ تھا، میرے والد گرامی نے میرے ہاتھ اس جگہ پر بوسہ دیا، چوما ہے۔ یہ میرے پیر کی کرامت ہے اور اس فقیر سے محبت کی علامت ہے۔ میرے والد گرامی کا آخری عمل یہی تھا کہ آپ نے میرے اس ہاتھ پر، طبیعت صحیح نہیں تھی، میں پہنچ گیا ادھر، فرمایا کہ دل میں بڑا بوجھ ہے، مجھے دم کرو۔ تو میں نے اپنا ہاتھ سے آپ کے جسم پر تھوڑا رکھا، تو آپ نے ہاتھ کو کھینچا، سینے کے اوپر رکھا، فرمایا اپنا ہاتھ میرے سینے کے اوپر رکھو۔ میں رکھا، دم کر رہا تھا، تو پھر آہستہ اپنے ہاتھ سے، میرا ہاتھ حضور کے سینے کے اوپر تھا، آپ میرے ہاتھ کو کھینچتے رہے، کھینچتے اپنے منہ پر لے گئے اور محبت سے بوسہ دیتے رہے۔ تو حضور قبلِ عالم کا آخری عمل یہی تھا، اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے،
پھر نہ بات چیت کی. شیطان جلتا رہے گا اور میرے پیر کی رحمت مجھ پر جاری رہتی رہے گی. میری امی جان کی طبیعت صحیح نہیں تھی, دوسرے بھائی کے پاس تھیں, تو کراچی اسپتال میں میں حاضر خدمت ہوا. تو وہاں ایک ایسا موقع ہو, چونکہ وہ کمرہ چھوٹا تھا تو امی اکیلے ہو گئیں. ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں. مجھے کہا کہ میں آپ سے اچھی بات کرتی ہوں تو یہ مجھ پر ناراض ہوتے ہیں, آپ محسوس نہ کریں, میں آپ پر راضی ہوں. پھر میرا ہاتھ کھینچا اور بوسہ دیا. یہ میرے امی کا آخری عمل تھا. تو امی کا اسپتال میں آخری عمل میرے ہاتھ کو بوسہ دینا, اور اس وقت یہ لفظ بھی مجھے کہا کہ میں لوگوں کے سامنے حرکت ایسی نہیں کرتی, یہ مجھ پر ناراض ہوتے ہیں, اس لیے آپ محسوس نہ کریں. معلوم ہوا یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے مجھے بتانا چاہا کہ جب میں تیرا ہوں تو تیرا ابا بھی تیرا ہے, تیری امی بھی تیری ہے. شیطان جلتا رہے, شیطان کے پیروکار جلتے رہی. ہمیں لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب اللہ ہم پر راضی ہے, اس کے محبوب راضی ہیں, میرے پیر مجھ پر راضی ہیں, میری امی مجھ پر راضی ہیں, تو مجھے کیا خطرہ ہے. باقی ظاہری لحاظ سے زبان سے کسی کے خطرے کی وجہ سے, کسی کو خوش کرنے کی وجہ سے زبان سے اگر کچھ لفظ میرے خلاف بولے اور دل میں پیار ہے تو زبان معتبر نہیں, دل معتبر ہوتا ہے. تو آپ دھوکے بازوں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. بڑا مسئلہ ہے زندگی کا. یہ زندگی میں ایک عجیب مرحلہ ہے جس میں آپ پریشان ہو جائیں گے. کوئی دو لفظ کہے گا تو آپ کے اندر پریشانی پیدا ہو جائے گی. یہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. قرآن موجود ہے, سنت موجود, قرآن اور سنت کے. مجھے یہ بتاؤ کہ سائیں آپ نے خلاف شرع کام کیا, اس لیے آپ پر ابا اماں ناراض ہیں. آپ نے شریعت, سنت, قرآن و حدیث کے خلاف کام کیا, اللہ ناراض ہے, اس کے محبوب ناراض ہیں. میں ذمہ دار ہوں, پھر میں مجرم ہوں. انسان ہوں, ضرور خطائیں ہوں گی, پھر معافی مانگوں گا, اللہ مجھے بخش. اگر کسی کے سامنے خطا تھا تو معافی مانگوں گا. ہم تو ہر وقت اپنے ابا سے معافی مانگتے تھے, امی سے بھی معافی مانگتے تھے. یہ تو پوری زندگی کی عادت تھی. اللہ سے ہمیشہ استغفار کرنا, معافی مانگنا, یہ ہمارا شیوا ہے. تو اپنے پیر سے معافی مانگنا یہ ہمارا طریقہ ہے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ. اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا یمن. حضور مدینے میں تھے آخری عمر میں, آخری وفات سے 2-3 سال پہلے کی بات, 2 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے. حضرت علی کو بھیجا یمن, جاؤ وہاں تبلیغ کرو اور لوگوں کو دین سکھاؤ. معاذ بن جبل, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما یمن میں پہنچے تبلیغ کے لیے. حضرت علی کام کر رہے تھے, لوگوں نے باتیں کی, علی کا یہ کام غلط, علی نے یہ کام یوں کیوں کیا, یہ کام خلاف شرع ہے. لوگ امیر کو چھوڑتے نہیں, ان کی عادت ہے, لوگوں کی عادت ہے, مانتے نہیں ہیں. عجیب و غریب باتیں, کوئی حضرت علی کے بارے میں کیا کہتا تھا, کوئی کیا کہتا تھا. ایک جگہ وہ جہاد ہوا تو مال آیا, حضرت علی نے مال تقسیم کیا, اس پر بھی باتیں. ایک خمس یہ امیر کے حوالے ہوتا ہے, باقی 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں. خمس میں سے حضرت علی نے ایک باندی اٹھائی, اپنے لیے باندی. تو باندی جس طرح استعمال کرنا درست ہے, تو حضرت علی باندی کے قریب بھی گئے. لوگوں کو پتہ چلا باندی اپنے لیے اٹھایا اور اس کے قریب بھی گیا. باتیں شروع ہو گئیں, یہ کیسا بزرگ ہے, یہ کیسا صحابی ہے, یہ کیسا علی ہے کہ اس نے باندی پکڑی اور اس کے قریب بھی گیا ہے. بڑا ظلم ہوا. پھر اس نے جو بات کی تو اس پر بھی اثر ہوا. یہ سارے نئے مسلمان تھے یمن کے, کوئی کیا کہتا تھا, کوئی کیا کہتا تھا. پھر جو اچھے آدمی اگر کسی کی بات سن, ان پر بھی اثر پڑتا ہے. جو اچھے صحابی ہیں, پرانے ہیں نا, ان پر بھی کچھ اثر پڑتا ہے. سوائے عاشق اور سچے کامل گئے, باتیں بہت ہو گئیں. بات حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی, نبی کے پاس بات پہنچ گئی. علی نے یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا. لوگ باتیں کرتے ہیں. اور یہ باندی کی بات بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ آپ کو ابھی بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. بات آ گئی, حضرت علی نے وہ ایک باندی اٹھائی ہے, اس سے صحبت بھی کی ہے, اور اس کے سر سے پانی بھی ٹپک رہا تھا.
استبرا بھی نہیں کیا، فلاں بھی نہیں کیا، فلاں بھی نہیں کیا۔ حضور نے باتیں سنی ساری، فرمایا لوگوں آپ پوچھ رہے ہیں کہ علی نے یہ کام کیے، بالخصوص اس نے باندی پکڑی، علی نے ایک باندی پکڑی، اگر 10 باندیاں پکڑتا پھر بھی صحیح تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا علی نے ایک باندی لی ہے نا، وہ خمس سے لیا ہے نا، باندی لینا درست ہے، امیر تھے، تو اگر انہوں نے ایک باندی، اگر 10 باندیاں لیتا پھر بھی صحیح تھا، کیوں آپ علی کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ باقی باتوں کے لیے سب کو بولا یہاں بیٹھ جائیں، میں تقریر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے، لوگ جمع ہو گئے، حضور نے علی کے شان میں تقریر کی، فرمایا جس کی مجھ سے محبت ہے اس کی علی سے محبت ہونی چاہیے، جس کا میں سائیں ہوں نا اس کا علی سائیں ہے، جو علی سے دشمنی کرے گا سمجھ لے محمد سے دشمنی کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خوب تعریف کی، اتنا تعریف کی کہ صحابہ نے حضرت علی کو مبارکباد پیش کیا، جو سچے علی مبارک ہو کہ حضور نے آپ کے بارے میں کیسے اچھے لفظ کہے ہیں، قیامت تک یہ لفظ آپ کے لیے یادگار رہیں گے۔ لوگوں نے بڑی شاباش دی، مبارکباد پیش کیا، داد دی حضرت علی کو، من کنت مولا فعلی مولا۔ سمجھ گئے؟ یہ جو غدیر خم ہے، یوم غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، اسی جگہ حضور نے تقریر کی، اس کو کہتے ہیں غدیر خم۔ حضور آئے تھے حج پر، حج سے واپس ہو گئے، حضرت علی یمن گئے تھے تو حضور نے ان کو پیغام بھیجا میں حج پر آ رہا ہوں، آپ یمن سے حج پر آئیں، تو علی یمن سے سعودی آیا، مکہ شریف آئے، حضور مدینہ سے مکہ آئے، تو علی اور حضور دونوں مکہ میں جمع ہو گئے، حج کیا، حج کے بعد پھر سب مدینہ آ رہے ہیں، حضور کو آرام نہیں ہے، بیچ میں ایک جگہ یہ تقریر شروع کر دی، چونکہ باتیں جو گڑبڑ کر رہی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت علی کی تعریف کی، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نیک بندوں کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے حق پر قائم رہنے والوں کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو رد کرنے والا، ان باتوں کو دفع کرنے والا اور سیدھی بات سمجھانے والا قرآن و حدیث ہے۔ تو اچھے علماء تو آپ کی رہبری کریں گے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ اچھے علماء کو پکڑتے ہیں، مارتے بھی انہی کو ہیں، دھکا بھی انہی کو دیتے، جاہلوں کو آگے کرے گا، عالم کو پیچھے کرے۔ افسوس تیرے حال پر، جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کو پیچھے کرتا ہے، جو بگڑے ہوئے ان کو آگے کرتا ہے۔ یہی تو تیری نااہلی ہے، یہی تو تیری ناعقلی ہے، یہی تو تیری ہلاکت ہے، یہی تیری خسارت ہے۔ جس کی بات سنی شاید صحیح ہوگا، کچھ تو ہوگا کہ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ تو ہوگا کہ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، شیطان باتیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مرد بن، عالم بن، عارف بن، حق کو جانے والا بن، حق کو جانے والا، گمراہ نہ بن، مغضوب نہ بن، جاہل نہ بن۔ تو جب اللہ کا بندہ بنے گا، رب تیری آنکھیں کھولے گا، تو پہچانے گا کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، یہ دینی لحاظ سے کھرا ہے یا کھوٹا ہے، کھرا کھوٹا۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ تو جھوٹا ہے، جو سنے کہ سچا ہے، جو سنے سچا ہے، جو سن چپ کر، اعتبار نہ کر، اس کو نہ سچا نہ جھوٹا، خاموش چھوڑ دے۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا، طریقت نقشبندیہ کا مدار 3 چیزیں ہیں، اللہ کا ذکر، یہ قلبی ذکر، پہلے ذکر اسم ذات ہے، اس کے بعد پھر جب آپ آگے جائیں گے تو مذکور سامنے آئے گا، اللہ کا مشاہدہ 3 طریقے سے ہو، لطیفہ قلب مشاہدہ، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، پھر لطیفہ نفس، لطیفہ قالب۔ لطیفہ قالب کا تعلق پورے بدن سے ہے، پھر پورا بدن اللہ کے مشاہدہ میں ہوگا۔ پھر اس میں چند سال تو لگا تاکہ تو فانی فی اللہ ہو، فانی فی اللہ جتنا ہوگا اتنا باقی فی اللہ ہوگا، تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پیر کا در نہیں چھوڑنا، پیر کی نسبت نہیں چھوڑنا، پیر سے جو آپ کا قلبی رابطہ ہے وہ موت تک باقی رہے، باقی اتنا ہے کہ جب تو واصل باللہ ہوا تو پیر کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے، ادب کرنا ضروری ہے، یاد کرنا ضروری نہیں، تصور پھر ضروری نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت نسبت ہے، آپ ضرورت کے وقت اتنا یاد کریں گے، لیکن آپ پھر 24 گھنٹہ اللہ کو یاد کریں گے، دل اللہ کے مشاہدہ میں ہے، تو واصل باللہ ہو گیا۔ پیر نے تو یہ رب تک پہنچا دیا، پیر کی ضرورت نہیں ہے، صرف نسبت ہے، عقیدت ہے، ادب ہے، بوقت ضرورت یاد ہے،
باقی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب تو اس مقام پر فائز تو ہو۔ پہلا کام ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ کے بعد دوسرا کام اپنے پیر سے سچی محبت ہے، چونکہ پیر کی محبت سے ذکر ملتا ہے، خیال رکتا ہے۔ ہمیں بھی تصور شیخ سے ہی خیال رک گیا زیادہ، ذکر کرتا تھا لیکن رکتا خیال نہیں تھا، تنگ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ جب تصور آیا تو تکلیف ختم ہو گئی، جب مشاہدہ ہوا پھر بالکل تکلیف ختم ہو گئی، مشاہدہ میں بالکل ہلکا ہو گیا، بالکل بوجھ ختم، ہلکا، چونکہ اب محنت ہے ہی نہیں، توجہ ہے ہی نہیں، اب میں بیٹھا ہوں میرا مشاہدہ جاری ہے، اب دیکھو یہ بے تکلف ہوں، سوچتا بھی نہیں، ذکر کرتا نہیں، پھر بھی مشاہدہ ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ پھر پیر کی محبت، پیر کا ادب، اپنے پیر کی اطاعت، جو پیر کا حکم ہے جتنا اطاعت میں بڑھے گا، خدمت میں، جانی مالی خدمت میں بڑھے گا۔ یہ محبت کی علامتیں ہیں نا، اطاعت، خدمت، پیر کی تعریف کرنا، جہاں بیٹھے پیر کی کوئی نہ کوئی بات کرے، ادب کرنا، ہر طریقے کے ادب، دربار کا ادب، اولاد کا ادب، کسی منسوب چیز کا ادب۔ میرے پیر کا مرید ہے، مرید کا ادب پیر کی وجہ سے، یہ سب ادب ہیں نا، جتنا ادب کرے گا اتنا اس کا قرب بڑھے گا، پھر فیض زیادہ پائے گا، یہ پکا ہوگا، پکا اللہ کو پیارا ہوگا، اس کو نور زیادہ ملے گا، جر زیادہ کھلے گا۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو خدا کے قانون کے موافق چلے، یہ خدا کا قانون ہے۔ اس طرح دو باتیں سمجھیں۔ تیسری بات شریعت پر عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارے۔ آپ کی ہر چیز، آپ کا لباس، سر پر پگڑی باندھو، چہرے پر داڑھی رکھو، مسواک اپنے پاس رکھو، قمیص تھوڑا لمبی رکھو، گھٹنوں سے نیچے ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، یہ ہے لباس، مسنون، مشروع لباس جو آپ کو دیکھے کہ سبحان اللہ کیسا عالم ہے، کہتے ہیں مولوی عالم۔ کالر سے پرہیز کرو، کالر نہیں، اس سے پرہیز کرو۔ ہاں یہ جو 2 انگلی اوپر ہوتا ہے وہ صحیح ہے، جو پیچھے مڑتا ہے ڈبل یوں، اس سے پرہیز کرو کہ یہ مسنون نہیں۔ لوگوں کی عادت ہوگی مولوی بھی خدا کا بندہ، مولوی تجھے کیا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے، یہ تو مکروہ تحریمی ہے۔ اے مولوی صاحب پیر لے، او مولوی تقوی والا، عمل والا، دل زندہ والا پیر لے، جو ایک بات اس کی سمجھ میں تو آئے۔ صرف پیسے کے پیچھے تقریریں کرنے والا، تجھے یہ بات بھی ذہن میں نہیں آتا کہ شلوار نیچے کرنا مکروہ تحریمی ہے، سنت پر عمل نہیں کرتا تو کیسے فائدہ ہوگا؟ شرعی واجب پر عمل نہیں کرتا، فاسق، یہ تو فاسق ہے، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے فاسق ہے۔ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کس مولوی کو سمجھائیں؟ مولوی کی بات پر عمل نہیں کریں گے، مولوی کی محمد الرسول اللہ کی بات پر عمل کریں گے۔ مولوی نبی کے طریقے پر ہے تو الحمد، نہیں ہے تو مولوی کو رد کریں گے۔ صحیح، بڑا غوث ہے، داڑھی پوری نہیں، 4 انگل سے کم ہے اس کی، غوث آیا۔ دین تو اس طرح آپ مٹا رہے ہیں، مغضوب علیہم ولا الضالین۔ داڑھی پوری نہیں ہے اور پھر کہتا ہے غوث ہے۔ میں نے ایسے پیر کو ہدایت کی اور سلام بھیجا کہ یہ کام غلط ہے، خلاف شرع ہے۔ ایک جگہ میں تقریر میں گیا، اس کے مرید وہاں تھے، وہ کچھ آدھا مولوی تھا، تقریر میں اٹھا، اس کو پتہ تھا ہادی بخش جو ہے نا ہمارے پیر جس کی داڑھی پوری نہیں ہے اس کے خلاف بات کی ہے، وہ جو اٹھا کر میرا پیر غوث اعظم، میرا پیر قطب ربانی، محبوب سبحانی، مجدد، تقریر میں دبدبا۔ میں صرف سن رہا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا آج، تو مولوی کو کیا ہو گیا ہے، موضوع تو کوئی اور ہے اور یہ ادھر چلا گیا ہے۔ میں سادہ فقیر بس چپ تھا، مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، میں جو تقریر کرنا ہے کرے۔ تقریر کے بعد میں جب گھر پہنچا تو ایک اور مولوی نے مجھے فون کیا، صحیح آپ کو پتہ ہے اس مولوی نے تقریر میں اتنا جوش کیوں کیا؟ میں نے کہا خدا کو پتہ، مجھے کیا پتہ یہ کیوں جوش کر یہ اپنے پیر کی تعریف کر رہا تھا، غوث سمدانی۔ کہا صحیح نہیں، یہ تجھے جلا رہا تھا۔ مجھے کہا تجھے جلا رہا تھا، میں نے کہا مجھے کیوں جلائے گا، مجھے جلائے۔ کہا تھی تو نے اس کے پیر کے خلاف بات نہیں کی ہے، تو نے کہا نا تیرے پیر کی داڑھی چھوٹی ہے اس لیے اس کو غصہ تھا،
یہ پھر تقریر میں تجھے مار رہا تھا. سمجھتے ہو؟ او ملا اگر تیرے پیر کی داڑھی پوری نہیں، پیر کا تو مرید ہے یا محمد الرسول اللہ کی بات مانے گا؟ نبی کے خلاف اگر بات کرتا ہے ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ مسلمان ہے چلو، پر غوث تو اس کو کیوں کہتا ہے غوث؟ داڑھی پوری نہیں پھر غوث ہے. سمجھ لیا؟ ملا ہادی بخش کو غصہ دے رہا ہے، اسے بدلہ لے رہا ہے. ہادی بخش نے جو کہا کہ جس پیر کی داڑھی پوری نہیں وہ پیر نہیں ہوتا نا، اس کو پتہ چلے کہ میں مولوی تقریر میں کیسے اپنے پیر کی تعریف کر رہا ہوں، یہ جل جائے. ہمیں نہ جلنے کی بات اثر کرے نہ تیرے جوش کی بات اثر کرے. ہم فارغ ہیں ان لوگوں سے، ہمیں تو کیا جلائے گا یارا؟ ان کو جلا جن کو نفس ہے، جلنے والوں کو جلاؤ. ہم تو اتنا فارغ ہیں ان خیالوں سے جو ہمارا گمان بھی نہیں جا رہا تھا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے. نہیں، مجھے گمان بھی نہیں گیا. ہم اب سادے فقیر اپنے خیالوں والے ہیں. اب اتنا سوچنا کہ یہ میرے خلاف بات کر رہا ہے. دونوں مولوی یار تھے نا، اس کو پتہ تھا، اس کو پتہ تھا. مولوی کو مولوی کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے پہچان لیا. مولوی نے مولوی کو نفس والے نے نفس کو پہچان لیا کہ یہ جو ہے اس لیے بات کر رہا ہے. او مولوی کامل پیر کے پاؤں کی جتی بن کہ تیرا نفس صحیح ہو. ایسے پیر کی مرید ہونے کا کوئی صحیح. پھر اس کی بیعت توڑنے کے لیے پیر سے پوچھو، خدا کا بندہ کیوں پوچھتا ہے؟ پوچھنے کا کیا فائدہ؟ جب وہ فاسق ہے تو اس سے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ پیر ہی نہیں، بیعت ہی نہیں، تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دوسرا بے علم بے خبر، پھر پوچھوں پیر سے پوچھوں پھر بیعت توڑوں، پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یوں نہیں کہنا کہ کسی نے ہمیں نہیں سمجھایا. دیکھ میں آپ سب کو ہوشیار بنا رہا ہوں، آپ کو باخبر، آپ کو مرد بنا رہا ہوں، باخبر بنا رہا ہوں. جاہل نہیں بننا. کوئی ٹھگ آدمی آپ کو 2-3 باتیں کرے آپ کو ٹھگ لے، داڑھی اس کی کم ہے، پھر آپ کو کہے جی میں نے خواب میں محمد رسول اللہ کی زیارت کی. نہیں ماننا، نہیں ماننا. 1.25 لاکھ نبی کو خواب میں دیکھے پھر بھی ولی اللہ نہیں ہے. صرف ایک نبی نہیں، 1.25 لاکھ کو. آپ کہیں گے صحیح یہ کیسے؟ میں آپ کو جاتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے تجھے کیا پتا؟ وہ تو جھوٹ بولتا ہے، کام ہی سارا جھوٹ ہے، زندگی پوری جھوٹ میں ہے. جب وہ جھوٹ بولتا ہے آپ اس کی بات پر عمل کرتے ہیں. اس طرح 2-3 کوئی جھوٹ بتایا پھر کہتے ہیں یہ سچ بولتا ہے. لوگ جھوٹے، آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے؟ وہ تو اپنے بڑائی کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، نہیں سمجھتا. وہ ملا خود کہے گا صحیح میں نے تو نیند میں دیکھا، میں کیسے جھوٹ بولتا ہوں؟ دوسروں کو تو کہے گا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. صحیح مجھے بھی تو سمجھاؤ نا، میں نے تو خوب خواب میں نبی کو دیکھا. چلو میری داڑھی پوری نہیں لیکن میں نے نبی کو خواب میں دیکھا. اب سنو، مولوی صاحب کہے گا کہ حدیث میں ہے کہ نبی نے فرمایا جو آدمی مجھے خواب میں دیکھے اس نے بے شک مجھے دیکھا. شیطان میری صورت بنا نہیں سکتا. صحیح شیطان نبی کی صورت بنا نہیں سکتا، اور نبی کو جو خواب میں دیکھا بالکل نبی کو دیکھا. اب میں نے واقعی خواب میں دیکھا ہے، اب میری داڑھی بھی پوری نہیں، اب مجھے سمجھاؤ. آؤ میں تجھے سمجھاتا ہوں. بات سنو، تو نے نبی کو نہیں دیکھا، تیرا خیالی ایک نقشہ سامنے آیا. خواب میں تو نے صرف اپنے خیالی نقشے کو دیکھا ہے. خیالی نقشہ کو دیکھنا نبی دیکھنا نہیں ہے. اس بات کو پھر سب آدمی نہیں سمجھیں گے. آپ نے خواب میں حقیقی عالم مثال والی تصویر نہیں دیکھی ہے، تو نے صرف خیالی ایک نقشہ دیکھا ہے. خیالی نقشہ دیکھنا نبی نہیں دیکھنا ہے. نبی وہ ہے جو عالم مثال میں صورت مثالی بنا کر دیکھے. تو نے اصلی خواب نہیں دیکھا، تو نے صرف محض خیالی خواب دیکھا ہے. خیالی خواب کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، اصلی خواب کے لیے یہ حدیث ہے. شیطان صورت نہیں بنا سکتا مگر خیالی صورت بن سکتی ہے. شیطان صورت بنائے اور ہے جو کہ ممنوع ہے، خیالی نقشہ آنا اور ہے جو کہ درست ہے. تو نے یہ دوسرا طریقہ دیکھا ہے، اس لیے اس میں تجھے شان نہیں ملے گی چونکہ تو اس نبی کی اطاعت میں نہیں ہے. ایک اشکال تھا، اس کا بھی میں نے آپ کو حل بیان کر دیا. ہوشیار ہوں گے، ہوشیار. شریعت پر ایک دھبا آنا نہیں دیں گے، نبی کی سنت کو آپ پائمال کرنا نہیں دیں گے. ان دھوکے بازوں کے دھوکوں سے بچیں گے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے. تو وہ ملا
اپنے پیر سے عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، جو بزرگ ملے شریعت کا پائے بند ہے ادب کریں، مصافحہ کریں، اس سے ملیں، لیکن دل کسی کو نہیں دینا، محبت قلب والی اسے نہیں کرنا، ظاہری اکرام کرنا، یہ تو اسلامی حق ہے۔ جو ملا آپ اکرام کریں گے، آپ کے گھر آئے خود بخود مہمان بن جائے، پھر اس کو کھانا کھلائیں گے، اکرام بھی کریں گے، بلا وجہ کسی اور کو دعوت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہی 20 روپے آپ کا اپنے پیر کے دربار میں جائیں، وہی 20 روپیہ آپ اپنے پیر کی تبلیغ کے کام میں خرچ کریں، وہی 20 روپیہ اپنے پیر کے کسی مرید غریب کو دے دیں، چونکہ آپ کی نسبت یہاں ہے، اس میں آپ کو برکت ہے۔ بلا وجہ بلا ضرورت آپ دعوت کیوں کریں؟ جب خود آئے مہمان ہے تو اکرام کرنا لازم ہے، راستہ میں مل جائے اکرام کریں گے۔ آپ کا ادب سے ملنا، اکرام کرنا، اچھا جملہ استعمال کرنا آپ کی تربیت کی علامت ہے۔ باقی رہا جو پیر دیکھا اس کے پاس گیا، جی مجھے برکت کی بیعت کرو، اس کی پھر تعریف شروع کر دی، لوگوں کو دھرمائل کرنا شروع کر دیا، ضرورت بھی نہیں ہے، تو آپ اپنے پیر سے اس روحانی نعمت میں کمزور ہو جائیں گے۔ اگر آپ روحانی نعمت حاصل کر رہے ہیں، یکسوئیت، فنائیت کے دل ڈوب جائے اور جل کھلے، یہ جل والی دولت کمزور ہو جائے گی، اس میں آپ کامیاب نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں فنائیت، یکسوئی ضروری ہے۔ یہ عمل یکسوئیت کے خلاف ہے، یہ بات ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر، پیر سے سچی نسبت، شریعت پر عمل، شریعت پر عمل، فقیر انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ باقی تبلیغ کرتے رہیں، چوتھی بات میں بڑھاتا ہوں، تبلیغ جہاں بھی ہیں تبلیغ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارے دوست ہیں مولانا حفیظ اللہ صاحب، سمجھدار بھی ہیں، دین کی خدمت بھی کرتے ہیں، مجھے پیارے ہیں، جسم کے ٹکڑے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو یہ میری تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں، نفس سے لڑیں، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیں، تمام تر فرائض واجبات سنن کی محافظت کریں، پیر سے محبت کریں، تصور کریں اور مراقبہ قلبی زیادہ کریں، تاکہ اس کو قلبی احوال پیدا ہوں، پھر اپنے احوال مجھے بتائے میرے قلب کی یہ احوال ہیں، میں سنوں گا، پھر رہنمائی کرتا رہوں گا تاکہ ایک اچھے انسان بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اچھے ایک وارث بنے، وارث دین کے خدمت کرنے کے ایک اچھے کارکن بنے، تو پھر اللہ بھی راضی ہوگا، ہم خوش ہوں گے، ہمارے مشائخ خوش ہوں گے۔ میں نے رہنمائی کی ہے، راستہ تو بتایا ہے۔ ہمارے دوسرے دوست حافظ تنویر احمد ہیں، مجھے پیارے ہیں، میں ان کو چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں فقیر ذکر زیادہ کر، شریعت کی پابند کر، حلال روزی اپنا کماؤ، حلال روزی کماؤ فرض ہے، لیکن کچھ وقت ذکر کو بھی دو، پیر سے سچی نسبت کرو۔ جو پیر کے خلاف بات کرے آپ کا ایسے جسم میں لڑتا آئے، آپ پیر کے حکم کی وجہ سے چپ کریں گے، برا بھلا تو نہیں کہیں گے، لیکن آپ کے اندر جوش آئے کہ آپ کی چہرے کی تبدیلی اور جسم کی حرارت کو دیکھ کر وہ ڈر جائے، اس کو کیا ہو گیا، میرے سامنے یہ لینا کہ میں بالکل بیمار ہو گیا، پڑک رہا ہوں، حادثہ نہ کر بیٹھوں۔ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بیچارہ دیوانہ ہے، یہ کر بیٹھے گا کچھ، تیری حالت ایسی ہو۔ پیر کے خلاف تو کچھ بولنا برداشت نہ کرے، جب تیرے سامنے کوئی بولتا ہے خلاف، پھر تو چپ ہے یار، فیض سے تو معروم رہے گا، نسبت تو نہیں ہوگی روحانی، کہاں سے نسبت آئے گی؟ ہمارا تو حال یہ خود بیٹھ کر پیر کے خلاف بات کرتے ہیں، پیر ہے تو غوث، یہ بات بھی خراب، اٹکل تھک شیطان تجھے موت ہے، تھک کا دکھا رہے میں پیر کا عاشق ہوں، غوث جو کہا، پھر پیر میں یہ خرابی ہے، پیر کی خرابی، یہاں پہ دھوکہ، پیر سے بھی دھوکہ، پیر کے مریدوں سے بھی دھوکہ، جماعت سے بھی دھوکہ، اٹکل نہیں چلے گا۔ یہاں دل کے دلال بیٹھے ہیں، وہ چہرہ دیکھ کر تیرے دو لفظوں سے پہچانتے، تیرے اندر اتنا کھوٹ موجود ہے، پوری زندگی جو ان کی ایک حافظ جو تلاوت کرے تو جو استاد القرآن ہے اس کو پتہ چلے گا نا تجوید میں اتنی کمیاں ہیں، وہ تجوید سے جو پڑھ رہا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کی تجوید کی اتنی خامیاں ہیں، قاری پڑھے تو مجھے پتہ چلتا ہے نا اس میں خامیاں اتنی ہیں۔ حافظ تلاوت کرے، ایک سورت پڑھ لے تو جو پکا حافظ ہے اس کو پتہ چلے گا اتنی غلطیاں اس نے کر لی، یہاں وا چھوڑ دیا، یہاں فے چھوڑ دیا، یہاں سم چھوڑ دیا، تو حافظ پکا ہوگا اس کو پتہ چلے گا نا، جو ماہر جو ہوا اس کام کا، جو پکا ڈرائیور ہوگا نا، کچے ڈرائیور کو پہچانے گا یہ ڈرائیور کچا ہے، اس کو اتنی مہارت نہیں، کیونکہ گیئر کو زیادہ دبایا گیئر کو زیادہ، گیئر کے ڈن اس سے بھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کچا ہے۔ جب پکے ڈرائیور کو کچے ڈرائیور کا پتہ چلتا ہے تو پھر جو دل کا استاد ہے اس کو دل کے حال کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں زبان نہیں چلتی، زبان نہیں، دل چلتا ہے، یہاں تیرا دھوکہ نہیں چلے، چپ کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی چپ کرتے ہیں، سب کو تو نہیں پکڑتے، چپ کرتے ہیں مگر تیرے حال کو جانتے ہیں۔ ٹھگا
اور دھوکے باز، دوسروں کو ٹھگنا۔ اگر کبھی توجہ نہ کریں تو عارضی اثر بزرگ پر بھی پڑتا ہے، لیکن فوراً تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا۔ پھر توجہ تو ہوگی نا، توجہ نہ کرنے سے کبھی کبھار بے خبری ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو عارضی بات ہے نا، ایک دن کا کام تو نہیں، پھر دوسرے دن اس کا حال سامنے آ جائے گا، اس کی ٹھگی سامنے آ جائے گی، سمجھ جائیں گے۔ پھر وہ کبھی ضرورت مند ہوتے ہیں، کبھی ٹھگوں سے بھی کام لینا پڑتا ہے، ہوتا ٹھگ ہے پھر اس سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ آدھا استاد اس سے بھی مجبوری ہے، کہتے ہیں بیمار ہے، کوئی ہے کار چلائے ہفچوں کی طرح، کہتے ہیں مجھے اچھی طرح گاڑی تو آتی نہیں، جیسے بھی چلاؤ آج مجبوری ہے۔ جو کچا ہے نا اس کو بھی اسٹیک پر بٹھا کر ہفچوں کی لے جاتے ہیں، مجبوری جو ہوئی۔ پھر اللہ والے مجبور ہو کر ٹھگ کو بھی کبھی بٹھاتے ہیں، ہے تو ٹھگ لیکن پھر بھی تجھے بٹھایا ہے، کیا کریں، یہ مجبوری ہے۔ نہیں سمجھ کے میں کامل ہوں، مجھے خلافت ملی ہے، نہیں، تو ہے ٹھگ لیکن خلافت ملی ہے مجبوری کی وجہ سے۔ خلافت کی 10 قسمیں ہیں، ایک قسم تو نہیں ہے، ہم تو ان چیزوں کے ماہر ہیں اور اللہ نے ہمارے دل کھول دیا۔ سب ناراض نہیں ہونا، میرے دل میں القاء ہوا کہ میں طریقہ سمجھانے کے لیے ایک کتاب بناؤں، آسان طریقہ کہ دل کی اصلاح کا، جو اپنا تجربہ ہے، پرانے بزرگوں کی جو باتیں اتنی لمبی ہیں کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ جو بزرگوں نے لکھا جی تجلیت افعالیہ تجلیت صفاتیہ، لوگوں کا دھیان ادھر جاتا نہیں، اتنا جانتے بھی نہیں، اس قابل بھی نہیں ہے، تو ان کو ایک آسان طریقہ سے یہ فنائیت کا طریقہ، یکسویت کا طریقہ اور اندر کے انوارات کو حاصل کرنے اور ان کی پہچان کا طریقہ، ایک آسان طریقہ ہم ان کی سمجھ کے موافق بنائیں تو بہترین فائدہ ہوگا۔ تھوڑے وقت میں جلدی کام بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی صحیح۔ وہ پرانی کتابیں وہ ایک دوسرے سے نقل کرتے رہیے، اس سے نقل کی، اس سے نقل کی، بڑے اس میں مسائل ہیں، عوام کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ ہمارے استاد قاری خان محمد نصیر آبادی فرماتے تھے کہ اللہ نے قرات میں میرا دل کھول دیا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ اپنی کتاب لکھوں، اس میں ایک آسان طریقے سے لوگوں کو قاری بنانے کے ڈھنگ سکھاؤں، جو ڈھنگ مجھے اللہ نے دیے ہیں، میرا ذہن کھل گیا ہے، میں تھوڑے وقت میں لوگوں کو قاری بناتا ہوں۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، اس کام میں ماہر جو ہو گئے تو اب اللہ نے اس کا دل کھول دیا، تو اس کو ایک اپنے طریقے سے قاری بنانے کا ڈھنگ آ گیا۔ تو یہ دل کو یکسو بنانے کا بھی ایک ڈھنگ ہے، اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک آسان طریقہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منکشف کیا ہے۔ لیکن ایسے سالک زیادہ ہوں، وہ بھی مجھے کہیں، طلب کریں، کام بھی کریں، تاکہ پھر ہم ان کی رہبری بھی کریں، ان کے لیے کتابچہ بھی لکھیں۔ بس پرانے بزرگوں کی کتابیں چل رہی ہیں، ان سے ہم بھی استفادہ کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں جی پڑھو، لیکن ہیں وہ مشکل، ان کو اس زمانے میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک ایسے آسان طریقے میں لائیں تاکہ لوگوں کا فائدہ بھی ہو، وہ بات بھی موجود ہو، وہ حقیقت بھی موجود ہو، لیکن انداز ایسا ہو کہ لوگوں کے لیے سہل تر ہو۔ میرے اس کتاب ہدایت الفقراء کو مطالعہ کرتے رہیں گے، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے اسی میں۔ ایک دفعہ کچھ لوگ آئے تھے گزشتہ اجتماعوں میں، یہ مغرب کو، آج مغرب میں، نئے لوگ تھے، پہلی بار آئے تھے، میری یہ تقریر سنی، بھاگ گئے، کہتے ہم نے ایسا پیر دیا، کیسی باتیں، ہم سمجھ رہے تھے یہ قرآن حدیث سنائیں گے، یہاں تو قرآن حدیث تھا بھی نہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں تھیں، بھاگ گئے۔ تو جو آدمی میری پہلی تقریر کو نہیں سنے گا تو یہ تقریر اس کے لیے عجیب ہو جائے گی، اس کے دماغ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی، وہ تو بھاگ جائے گا، کہتا صرف اپنی باتیں تعریف کر رہا تھا، نہ قرآن تھا نہ حدیثیں تھیں، صرف اپنی باتیں تھیں۔ تو صرف میری یہ تقریر تو نہیں ہے، میری تقریریں آگے پیچھے بھی آپ سنا کریں، ایک تقریر سن کر آپ دھوکے میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔